السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو شروع کرتے ہیں عشق میرا جنون بائی سلمیٰ خان، قسط نمبر 22۔ اس کی باقی قسطیں چینل پر موجود ہیں، وہاں سے سن سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، جو بھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ پاکستان چلی گئی، مگر ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ وہاب ابراہیم پریشانی کی حالت میں کمرے سے باہر ڈرائنگ روم میں آ چکے تھے۔ سارے ملازمہ کا یہی کہنا تھا کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیسے چلی گئی۔ تم سب لوگ بھی بے خبری کے پیسے لیتے ہو کیا؟ ایک لڑکی گھر چھوڑ کر چلی گئی اور تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا؟ وہاب ابراہیم اپنے نوکروں پر چلا رہے تھے۔ انہیں زیادہ غصہ تو گارڈ پر آ رہا تھا، جو اتنا بے خبر تھا۔ جب سے انہوں نے اپنی بیٹی کو باغی ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ان کا باہر جانا بالکل منع کر دیا تھا اور سب کو تنبیہ بھی کی تھی کہ اس پر نظر رکھی جائے، مگر نہ جانے کیسے وہ یہاں سے نکل گئی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھے۔ کافی سال پہلے وہ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اٹلی آ گئے تھے اور وہ یہیں پر ہی رہا کرتے تھے۔ بہت سال پہلے وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ وہ تو وہاں پہ کسی کو جانتی بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ وہاب ابراہیم کے چہرے پر پریشانی کے بادل آ چکے تھے۔ وہاب، آپ کو اس کے پاکستان جانے کی پریشانی ہو رہی ہے اور مجھے یہ پریشانی ہے کہ میں اب مائک کو کیسے سنبھالوں گی۔ اس نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ وہ شادی کرے گا تو اسی سے ہی کرے گا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیا کہوں۔ وہاب کی بیوی ڈیانا کو اپنی پریشانی لگی ہوئی تھی۔ وہ ان کے بھائی کا بیٹا تھا، ایک نمبر کا عیاش، شرابی، جواری، لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والا۔ 4-5 بار تو جیل بھی جا چکا تھا، مگر جب سے اس نے وہاب کی بیٹی کو دیکھا تھا تب سے اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور اس کی ضد بھی تھی کہ وہ اسی سے ہی شادی کرے گا، اور اگر ڈیانا نے شادی نہ کروائی تو اس کے پاس اس کی کمزوری موجود تھی۔ وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیانا اس کی بات مان رہی تھی۔ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی اور یہ لڑکی پاکستان چلی گئی۔ اب میں مائک کو کیا جواب دوں گی؟ ڈیانا ایک عیسائی عورت تھی۔ وہاب اور اس کی کالج میں دوستی تھی۔ وہاب نے اس کے ساتھ شرط رکھی تھی کہ وہ مسلمان ہوگی تب وہ شادی کرے گا۔ ساتھ میں ڈیانا نے بھی شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اٹلی شفٹ ہو جائے۔ وہاب اپنی بیوی کو پاکستان میں ہی در بدر چھوڑ کر آ گیا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کی بیوی زندہ بھی ہے یا مر گئی، مگر وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اٹلی لے آیا تھا۔ اس ننھی سی جان پر ڈیانا نے بہت ظلم کیے تھے۔ پہلے تو وہ چھوٹی تھی، ہر ظلم برداشت کر جاتی تھی۔ ڈیانا اسے ہمیشہ ڈرا کر رکھتی تھی، مگر اس نے کبھی اسے ماں نہیں سمجھا تھا، کیونکہ مائیں ایسی نہیں ہوتیں جیسی وہ تھی۔ مگر وہاب ابراہیم کی آنکھوں پر ڈیانا کے عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے اپنی بیٹی کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ ڈیانا اتنا زہر بھرا ہوا تھا اس کے دماغ میں۔ ڈیانا نے اتنا زہر بھر دیا تھا ان کے دماغ میں کہ وہ بس اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اپنی بیوی پر اتنا بھروسہ تھا کہ ڈیانا مائک کے بارے میں جو بولتی گئی انہوں نے تفتیش کرنا بھی غلط سمجھا۔ آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی کو اس جہنم میں جھونکنے جا رہے تھے، مگر شاید وہ بھول گئے تھے کہ وہ بھی ان کی ہی بیٹی ہے۔ بچپن سے ہی اس نے ہر ہنر سیکھ لیا تھا، چاہے گھوڑا چلانا ہو یا پھر گن۔ تیر ایسی چلاتی تھی سیدھا نشانے پر جا لگتا تھا۔ جب وہ گاڑی چلاتی تھی تو لوگ اس کی گاڑی میں بیٹھنے سے پناہ مانگتے تھے۔ گاڑی تو ایسی چلاتی تھی کہ ساتھ بیٹھے شخص یہی سوچ رہا ہوتا تھا کہ اب تو گیا کام سے، مگر اسے ساری سچویشن ہینڈل کرنا آتی تھی۔ بچپن سے ہی اس نے بہت تکلیفیں دیکھی تھیں اور اب اس کا مقصد پاکستان میں اپنی ماں کو ڈھونڈنا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو ڈیانا؟ میری بیٹی اس انجان ملک میں چلی گئی ہے۔ ہاں، وہ انجان ملک ہی ہے، مگر میرے وہاں پر کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گی؟
کہاں رہے گی مجھے کچھ بھی نہیں پتا، اور تم یہ پریشانی لے کے بیٹھی ہو کہ تم مائک کو کیا جواب دو گی۔ مجھے اس وقت اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ وہ صوفے پر ماتھے پر دونوں ہاتھ رکھے بیٹھ گئے تھے۔ ڈیانا کو جب صورتحال خراب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تو اپنے چہرے پر مصنوعی پریشانی لاتے ہوئے وہاب کے برابر بیٹھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ سویٹ ہارٹ، وہ میری بھی بیٹی ہے، مجھے بھی فکر ہے اس کی، مگر آپ خود سوچیں، شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، سب تیاریاں ہو چکی ہیں، تو مائک کا حق بنتا ہے نا کہ اس کو پتہ ہو کہ اس کی بیوی کہاں ہے۔ اور میں تھوڑی اس کا برا چاہوں گی، میں تو ہمیشہ اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہاں وہ مجھے ماں نہیں سمجھتی، لیکن میں تو اسے اپنی بیٹی سمجھتی ہوں نا، بلکہ بیٹیوں سے بڑھ کر سمجھتی ہوں۔ مجھے بھی پریشانی ہے اس کے پاکستان جانے کی، کیونکہ وہاں پر وہ کسی کو نہیں جانتی۔ آپ ریلیکس کر جائیں، ہم کچھ راستہ نکالتے ہیں۔ اب ڈیانا کو مائک کو کچھ ٹائم کے لیے سنبھالنا تھا۔ ایک بار ہاتھ لگ جائے، ایسی ہڈیاں توڑوں گی نا کہ آئندہ کہیں جانے کا سوچے گی بھی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھیں۔ ساحل اور زاویار واپس آ چکے تھے۔ زاویار جب حویلی میں واپس آیا تو سب سے پہلے سامنا جنت سے ہوا تھا، جو ہر بار کی طرح ویسے کپڑے پہن کر اس کے سامنے کھڑی تھی جو زاویار کو سخت ناپسند تھے۔ مجھے لگتا ہے دوپٹہ ہاتھ میں پکڑنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ سر پر رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ آج تمہیں کتنی بار منع کیا ہے اس طرح میرے سامنے مت آیا کرو، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ وہ بہت ڈپریس تھا، اوپر سے جنت کا سامنے آ جانا آگ میں پیٹرول کا کام کر رہا تھا۔ زاویار، میں تو ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ زاویار نے اس کی بات کاٹی۔ اماں سائیں نے جو تمہیں خواب دکھائے ہیں نا، وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ نہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں کسی اور سے۔ خدا کے لیے بخش دو تم لوگ مجھے۔ بہتر ہوگا اپنا سامان پیک کرو اور اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ مہمان بھی 3 دن سے زیادہ ہوتا ہے تو وبال جان بن جاتا ہے، اور تم تو دوسروں کے گھر میں اتنے وقت سے رہ رہی ہو۔ پیچھے کیا تمہارے گھر والوں کو فکر نہیں ہے کہ ان کی جوان بیٹی کسی کے گھر میں موجود ہے، جہاں پر ایک جوان مرد بھی ہے؟ انسان کو بہکتے ہوئے وقت نہیں لگتا، شیطان ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے، اس لیے بہتر ہوگا تم یہاں سے چلی جاؤ۔ زاویار سمجھ چکا تھا کہ اس سے پیچھا چھڑوانا آسان نہیں تھا، مگر شاید عزت نفس تو ہے نا اس میں، اس لیے وہ اس پر وار کر رہا تھا، مگر شاید تھوڑی عزت آ جائے اور یہاں سے چلی جائے۔ شاید عزت راز آ جائے اور یہاں سے چلی جائے، اور اگلے ہی پل اس کی بات غلط ثابت ہوئی۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، کہیں نہیں جاؤں گی میں، یہ گھر میرا ہے، اور کس غیر مرد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کے علاوہ یہاں پر اور کوئی نہیں رہتا، اور آپ میرے ہیں، میرا پورا حق ہے آپ پر۔ وہ اس کا کالر پکڑے اسے خود سے قریب کر رہی تھی۔ لڑکی، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ زاویار سخت الجھن کا شکار ہوا تھا۔ ہاں ہو گئی ہوں پاگل میں اتنی محبت کرتی ہوں آپ سے، اور آپ ہر بار کی طرح مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں، مگر اس بار نہیں، آپ کو میرا ہونا ہوگا۔ آپ صرف اور صرف میرے ہیں، صرف میرے۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جنون تھا۔ لڑکی، میرا کالر چھوڑو۔ وہ جنت سے اپنا کالر چھڑوا رہا تھا، اور اس لڑائی میں اس کے شرٹ کے اوپر کے بٹن ٹوٹ گئے تھے، یا پھر توڑے گئے تھے، یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ زاویار، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ جنونی انداز میں کہے جا رہی تھی۔ عزیز شاہ اور کائنات شاہ بھی کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ اتنی جلدی کیا ہے زاویار؟ ویسے بھی کچھ وقت ہے، ہماری شادی تو ہو ہی جائے گی، اور پھر آپ اپنے سارے حق وصول کر لیجیے گا۔ ابھی نہیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ یکدم اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔ زاویار تو ہکا بکا اسے بدلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ عزیز شاہ غصے سے چلائے تھے۔ ان کی آواز سن کر ربیشہ بھی باہر آ چکی تھی۔ جنت نے جب اپنا منصوبہ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا تو زاویار کا کالر چھوڑ کر دوپٹہ اچھی طریقے سے درست کر کے پیچھے دور کھڑی ہو گئی۔
بابا سائیں آپ غلط. ابھی زاویار کچھ بولتا کہ عزیز شاہ کی بھاری آواز آئی تھی. برخوردار میں نے ہمیشہ آپ کی بات کو اہمیت دی ہے. میں نے آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی. آپ کے فیصلے کو ہمیشہ عزت دی ہے. مگر ایک فیصلہ ہم کرتے ہیں آج، اور وہ ہوگا اور کرنا ہوگا. اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو تمہاری اور جنت کا نکاح ہے. تمہارا اور جنت کا نکاح ہے. حویلی میں تیاریاں شروع کر دو. عزیز شاہ نے حکم نہیں بلکہ اس کے لیے آزمائش لکھی تھی. بابا سائیں آپ میری بات. وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر رہا تھا کہ عزیز شاہ نے بیچ میں اس کی بات کاٹی. زاویار عزیز شاہ پہلی بار ہم نے کچھ مانگا ہے آپ سے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. ہم نے جو حکم کیا ہے اس پر عمل کریں گے اور ہمارا سر ہمیشہ اونچا رکھیں گے. اور یہاں پر آ کر زاویار بے بس ہو گیا. کائنات شاہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی. جنت بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ اچھی طریقے سے جانتی تھیں کہ عزیز شاہ نے جو بات کر دی ہے اب زاویار کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ربائشہ بے بسی سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی جس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا. مگر جو فیصلہ ہم کرتے ہیں اس سے اچھے فیصلے کرنے اور بہتر فیصلہ کرنے والی وہ ذات اللہ کی ہے. عزیز شاہ تو اپنا حکم سنا گئے تھے. کائنات شاہ اور جنت اپنی فتح پر خوش تھے، مگر شاید اللہ نے ان کی زندگی میں کچھ اور ہی لکھا تھا. 1 ہفتے بعد تمہیں ہوش سے کام لینا چاہیے تھا ذوالفقار. وہ لڑکا مر گیا ہے. اب پنچایت بٹھائی جائے گی اور فیصلہ کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. چاہے اس گاؤں کے سردار ہیں ہم، مگر دوسرے گاؤں کے سرداروں کا بھی فیصلہ اہمیت رکھتا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا. ذوالفقار اور ایک زمیندار کے بیٹے کی آپس میں بحث ہو گئی تھی. بحث بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ گئی. ذوالفقار نے جب خود کو کافی ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی، مگر سامنے والا ہرگز اس ارادے میں نہیں تھا. اس نے بندوق نکال کر ذوالفقار کو مارنا چاہی، مگر ذوالفقار نے اس کا ہاتھ روک دیا، اور پھر اس بچاؤ میں گولی اس لڑکے کو لگ گئی. 3 دن سے پورے گاؤں میں یہ شور مچا ہوا تھا کہ سرداروں کا بیٹا قاتل ہے، مگر یہ بات تو سب جانتے تھے کہ وہ قتل جان بوجھ کے نہیں کیا گیا تھا بلکہ خود کو بچانے کی وجہ سے ہوا تھا. بابا سائیں آپ جانتے ہیں میں ہرگز کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، اور وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا تھا. میں تو خود کو بچا رہا تھا، اور اسی بچانے میں کب گولی اس کو لگ گئی میں نہیں جان پایا. ماہی بھی کافی پریشان تھی اپنے بھائی کے لیے. حاتم علوی کو اپنے بیٹے پر یقین تھا. آج جرگہ بیٹھنے والا تھا اور وہاں پر کیا فیصلہ ہوگا سب منتظر تھے. اور 1 ہفتے میں جنت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری مارکیٹ ہی خرید لے. روز وہ شاپنگ پر جایا کرتی تھی. کائنات شاہ نے اسے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی، جو پسند آئے لے لو. اور جب دوسروں کے پیسے ہوں تو خرچ کرنے میں ہمارے کیا پیٹ میں درد ہوتا ہے. بس یہی مثال جنت پر سج رہی تھی. یعنی ہمارے ایک مثال دی جاتی تھی کہ دوسروں کے پیسے خرچ کرنے میں ہمارے پیٹ میں کیا درد ہوتا ہے. تو وہ مثال ہے. پتہ نہیں سنی یا نہیں سنی. اس نے ان دنوں میں اتنی شاپنگ کی تھی کہ اب تو وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی کہ اتنے سارا سامان وہ رکھے گی کہاں. پورے گاؤں میں شادی کی باتیں پھیل چکی تھیں. بات تو دوسرے گاؤں تک بھی پہنچ چکی تھی، اور زندہ لاش اگر کسی کو دیکھنی ہو تو ماہین حاتم علوی کو دیکھا جائے. زاویار کی شادی کی تاریخ پتہ چلتے ہی اس کے پیروں تلے زمین جیسے کسی نے کھینچ لی ہو. ہاں اس نے کہا تھا کہ وہ اب اس کے بارے میں نہیں سوچے گی، وہ اس کو بھول جائے گی، اپنے دل سے اس کا خیال نکال دے گی. مگر شاید محبت ہوتی تو بھول جاتی. وہ انسان تو اس کی سانسوں میں بسا تھا، اس کے روح پر قبضہ رکھتا تھا. بھلا وہ کیسے اسے بھول سکتی تھی. اس کی حالت حاتم علوی سے چھپی ہوئی نہیں تھی. وہ جانتے تھے زاویار عزیز شاہ
زاویار عزیز شاہ جیسا نہیں ہے، مگر وہ کائنات کا بیٹا ہے، اور وہ ہرگز ماہی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ بات وہ جانتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے سالوں کی دشمنی بھی چھوڑنے کو تیار تھے، کیونکہ اولاد کی خوشی سے بڑھ کر اب ماں باپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر سامنے کا جواب انکار ہی ہوگا۔ وہ ہرگز اپنی بیٹی کو بے مول نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری طرف آج جرگہ بیٹھنے والا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب کائنات شاہ بیچ میں بول پڑیں۔ جیسا باپ تھا ویسا ہی بیٹا، باپ جتنا گھٹیا تھا بیٹا 2 ہاتھ آگے نکلا، سیدھا قتل کر دیا۔ شاہ صاحب مجھے تو پورا یقین ہے اسی نے ہی کیا ہے۔ اب ڈرامہ کر رہا ہے، آپ اسے سخت سے سخت سزا سنائیے گا، اور آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ وہ اپنا زہر اگل رہی تھیں۔ زاویار اور ربائشہ ٹیبل سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ زاویار کا اٹھنا تو وہ سمجھ چکی تھیں، لیکن کیونکہ وہ اس کے بچپن کا دوست بھی تھا، مگر ربائشہ کا اٹھنا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ مگر اس وقت انہیں صرف حاتم علوی کے بیٹے کا انجام دیکھنا تھا۔ جانتے تو عزیز شاہ بھی تھے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر ذوالفقار ایسا نہیں کر سکتا، مگر اپنی بیوی کے سامنے یہ بات کر کے ابھی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابھی انہیں جرگے میں پہنچنا تھا۔ کچھ ہی پل بعد جرگہ حاتم علوی کے حویلی کے بیٹھک میں لگایا گیا۔ آج کئی سال بعد عزیز شاہ اس حویلی آئے تھے۔ آخری بار وہ روزینہ کے ساتھ یہاں پر آئے تھے اور پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ حاتم علوی سپاٹ چہرے سے ان سب کو دیکھ رہے تھے، مگر ان کے چہرے کی پریشانی، بے بسی، اپنی اولاد کے لیے فکر، سب کچھ موجود تھا۔ یہ بات عزیز شاہ جانتے تھے۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ جا کر انہیں سینے سے لگائے اور کہے، تیرا یار ہے نا تو فکر کیوں کرتا ہے، مگر شاید یہ الفاظ کہنے کا حق وہ کھو چکے تھے، کیونکہ جب انہیں یہ کہنا چاہیے تھا تب انہوں نے الزام لگا کر اپنا حق خود ہی کھو دیا تھا۔ ماہی اچھے سے سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے مردان خانے سے تھوڑا دور دوسری عورتوں کی موجودگی میں بیٹھی تھی۔ وہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر جرگے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ کارروائی شروع کی جائے۔ وہاں پر بیٹھے سرداروں میں سے ایک سردار نے بات کا آغاز کیا۔ دیکھیں، میرے بیٹے کو بے دردی سے مار دیا گیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ مرنے والے کا باپ غصے سے آگ ببولا ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کر جگہ میں انصاف کی دہائیاں کر رہا تھا۔ کس انصاف کی بات کر رہے ہو تم؟ تمہارا بیٹا خود قتل کرنے گیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ ذوالفقار حاتم علوی نے اسے روکنا چاہا، مگر اس میں اسے گولی لگ گئی تو اس میں بھلا اس کا کیا قصور؟ اسی جرگے میں ایک اور سردار نے اپنی رائے پیش کی۔ سردار صاحب، میرا جوان بیٹا گیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ ہم رقم دینے کو تیار ہیں جتنی تم چاہتے ہو۔ حاتم علوی کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، رقم نہیں چاہیے سردار صاحب، تو تم کس کی مانگ کر رہے ہو؟ عزیز شاہ بالآخر بولے تھے، مجھے یا تو اپنے بیٹے کا قاتل ذوالفقار حاتم علوی چاہیے، یا پھر ونی میں حاتم علوی کی بیٹی چاہیے۔ اور پورے جرگے کو سانپ سونگھ گیا۔ کچھ حواس قابو کرنے کے بعد ذوالفقار اپنی جگہ سے اٹھا اور اس آدمی کو مارنے کے لیے بڑھا ہی تھا جب زاویار نے اسے بیچ میں ہی روک لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کا نام لینے کی؟ میری بہن پر کسی نے انگلی بھی اٹھائی تو یاد رکھنا ہاتھ کاٹ دوں گا میں۔ نظریں رکھنا تو بہت دور کی بات۔ وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا تھا۔ ذوالفقار سنبھالو خود کو۔ زاویار اس کو بازو سے پکڑ کر دور کرنے کا کہہ رہا تھا۔ ذوالفقار اپنی جگہ پر آئیں اور بیٹھ جائیں۔ حاتم علوی کے روبدار آواز آئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بیٹھنا پڑا۔
کیا تمہارا دماغ درست ہے؟ تم ایک سردار کی بیٹی کو ونی میں مانگ رہے ہو؟ عزیز شاہ اس رسم کے سخت خلاف تھے۔ وہ کسی غیر کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ وہ تو پھر بھی اس کے بچپن کے دوست کی بیٹی تھی۔ اس کے ساتھ یہ ظلم ہرگز وہ نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ میں اسے اپنے چھوٹے بیٹے کے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بیٹا گیا ہے، ایک ہے، اور جو ایک ہے نا وہ بھی نہیں بچے گا اگر میری بہن کا نام دوبارہ لیا اپنے منہ سے۔ زاویار ذوالفقار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ شاید چپ رہنے والا نہیں تھا۔ دیکھیں، میں نے اپنا مطالبہ رکھ دیا ہے۔ یا تو مجھے ذوالفقار چاہیے یا مجھے میرے بیٹے کے قتل کے بدلے نکاح میں آپ کی بیٹی۔ میں کل تک کا وقت آپ کو دیتا ہوں، آپ سوچ لیں اور پھر مجھے اپنا فیصلہ سنا دیجیے گا۔ وہ زمیندار تھوڑی دیر رکا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ ماہی جو ساری باتیں سن چکی تھی اس پر تو کوئی قیامت ہی ٹوٹی تھی، مگر اسے چند لمحے لگے تھے فیصلہ کرنے میں۔ زاویار کے بغیر اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا اور وہ اپنی زندگی ختم ہی کرنا چاہتی تھی۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی پر قربان ہو جائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ونی کے لیے مان جائے گی۔ جرگہ ختم ہو چکا تھا۔ زاویار ذوالفقار کا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اب ذوالفقار کو الجھن ہونے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی مگر زاویار نے اور سختی سے پکڑ لیا۔ چھوٹے شاہ صاحب، کہیں دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ میں آپ کی محبوبہ نہیں ہوں جس کا ہاتھ اتنی دیر سے پکڑا ہوا ہے۔ اب ہاتھ چھوڑ دیں میرا۔ جرگہ ختم ہونے کے بعد حاتم علوی نے اندر آنے کا کہا تھا۔ زاویار ذوالفقار کو لے کر اندر کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ شکر کرو تم محبوبہ نہیں ہو، اگر محبوبہ ہوتے تو ہاتھ نہیں کمر پکڑتا۔ اس کی ایسی بے باک بات پر ذوالفقار کا دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے، مگر حقیقت بھی یہی تھی کہ اگر زاویار اسے نہ سنبھالتا تو اس کے ہاتھوں ایک اور قتل ہو جاتا۔ ماہی کا دل بری طریقے سے ٹوٹا تھا مگر محبت ہمیشہ حاصل نہیں ہوتی۔ وہ یہیں خود کو تسلیاں دے کر اپنے فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ باہر اتنے سالوں بعد اس حویلی کے اندر آمنے سامنے سید عزیز شاہ اور حاتم علوی روبرو تھے۔ ان کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں مگر دوستی توڑنے والے بھی عزیز شاہ تھے، اس لیے ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں ہرگز اپنی بہن کو نہیں دوں گا۔ ذوالفقار ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بیٹی کو دے دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ حاتم علوی بھی بضد تھے۔ بالآخر عزیز شاہ کسی سوچ میں مبتلا تھے۔ کافی دیر بعد ان کی ایک کمزور آواز آئی تھی، دیکھو حاتم، ماضی میں جو… ابھی انہوں نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ جب حاتم علوی نے بیچ میں بات کاٹی۔ دیکھیں شاہ صاحب، ماضی میں جو ہوا میں اسے نہیں دہرانا چاہتا، ورنہ آپ کی اور نہ ہی مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے۔ ہم خود کو ان مسئلوں سے نکال لیں گے۔ سخت اور سپاٹ لہجہ تھا۔ عزیز شاہ کو برا نہیں لگا تھا کیونکہ یہ رد عمل تو آنا ہی تھا۔ ماضی کی غلطیوں میں اگر سب سے زیادہ کسی کا نقصان ہوا تھا تو وہ حاتم علوی ہی تھا۔ اس سے تو سب کچھ چھین لیا گیا تھا، تو اس کا اس طریقے سے بات کرنا بنتا تھا۔ میری بات ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ وہ 2 شرطیں رکھ چکے ہیں اور اگر ہم نے ایک نہ مانی تو وہ سارے سرداروں کو تمہارے خلاف کر دے گا اور تم سے سرداری چھیننے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اوہ، تو عزیز شاہ کو اتنے سالوں بعد میری فکر ہونے لگی۔ وہ طنزیہ مسکرائے تھے۔ شاہ صاحب، اتنے سالوں تک میں نے خود کو سنبھالا ہے، اپنے بچوں کو الگ پالا ہے، اپنے بچوں کو اکیلے پالا ہے۔ میری بیوی میری بیٹی کو پیدا کرتے ہوئے خالق کی حقیقی سے جا ملی تھی۔ اسے بیٹی کا بہت شوق تھا اور اپنی بیٹی کو بغیر دیکھے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے اپنے بچوں کو ماں باپ دونوں کی طرح پالا ہے۔ معذرت کے ساتھ مگر
وہ وقت مجھ پر مشکل تھا، اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا، تو مجھے اب بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بات رہی سرداروں کی، تو میں اپنی اولاد پر 1000 سرداریاں قربان کر سکتا ہوں، مجھے میری اولاد سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آج اپنی بچوں کی وجہ سے زندہ ہوں، ورنہ مجھے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی لوگوں نے۔ ان کا طنزیہ لہجہ وہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے تھے۔ ابھی وہ مزید بات کرتے کہ جب ماہی دوپٹہ سر پر اچھی طریقے سے رکھ کر ان سب کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ بابا سائیں، آپ کل جرگے میں ونی والی شرط کو مان لیجیے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عزیز شاہ نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو بالکل شگفتہ کی کاپی لگ رہی تھی۔ اس کا یہی مضبوط لہجہ، رنگ، روپ سب شگفتہ جیسے تھے۔ ایک پل کے لیے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ سامنے شگفتہ کھڑی ہے۔ انہوں نے بچپن میں ماہی کو 1-2 بار دیکھا تھا، مگر اتنے سالوں بعد دیکھنے میں حیران ہی ہو گئے تھے۔ حیران تو زاویار بھی ہوا تھا۔ اس لڑکی کو پتہ تھا کہ آگے اس کے لیے جہنم ہے، مگر وہ اس جہنم میں جانے کو تیار تھی اپنے بھائی کے لیے خود کو قربان کرنے کو تیار تھی۔ آج پہلی بار زاویار نے ماہی کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آنکھیں آرام نہیں کرتی تھیں، یا شاید راتوں کو رونے کی وجہ سے ہوا تھا، مگر زاویار یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی آنکھیں روتے ہوئے بھی بہت پیاری لگتی ہوں گی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایسی خوبصورتی تھی کہ کچھ پل کے لیے تو وہ اس آنکھوں میں کھو ہی گیا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو ماہی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بابا سائیں، آپ ہرگز اس کی بات نہیں مانیں گے۔ ذوالفقار اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ ہم اس کی بات کبھی بھی نہیں مان رہے، اور ویسے بھی آج مظہر کا بیٹا آ رہا ہے ایران سے، ہم نے تمہارا اور اس کا رشتہ کرنے کا سوچا ہے۔ یہ بات سن کر پتہ نہیں کیوں مگر زاویار کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ اس نے کبھی ماہی کو نہیں سوچا تھا، مگر اس لڑکی کا کسی اور کے ساتھ نام اسے برا لگ رہا تھا۔ عزیز شاہ بھی حیران تھے، کیونکہ وہ مظہر علی کے بیٹے کو اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ حاتم، تم مظہر کے بیٹے کو جانتے ہو، وہ بالکل اپنے باپ جیسا نہیں ہے، اور تم اس کے ساتھ شادی کرواؤ گے؟ زندگی خراب کرنا چاہتے ہو؟ اب کی بار وہ غصے سے بولے تھے۔ ماہی میری بیٹی ہے، اور مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ میرے بیٹے کے لیے کیا صحیح ہے، میری بیٹی کے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط۔ ہوش سے کام لو حاتم۔ اب کی بار عزیز شاہ کی آواز میں بے بسی تھی۔ وہ ہرگز شگفتہ کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ بابا سائیں، آپ ونی کے لیے۔ ابھی ماہی کچھ بولتی کہ عزیز شاہ نے آگے بول پڑے۔ دیکھو حاتم، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے بہت سارے گلے ہیں، اور میں شرمندہ ہوں، مگر جتنے گناہ میں نے کیے ہیں، میں معافی کے قابل نہیں ہوں، مگر تم اس کے ساتھ کچھ غلط مت کرو۔ مظہر علی ایک اچھا انسان ہے، میں جانتا ہوں، مگر اس کا بیٹا ہرگز اچھا نہیں ہے۔ تو تم کیا چاہتے ہو عزیز؟ میں کل اپنی بیٹی کو ونی میں دے دوں؟ ایک سردار کی بیٹی کو ونی کر کے اس گھر میں نوکروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے، ویسا سلوک میری بیٹی کے ساتھ ہو؟ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ باقی 3 وجود چپ تھے، کیونکہ 2 پرانے دوست ایک دوسرے کے سامنے بات کر رہے تھے، اور وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اب کوئی صحیح فیصلہ ہی ہوگا۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو تم مجھے دو گے؟ عزیز شاہ نے حاتم علوی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سب کچھ تو لے چکے ہو، اب کیا چاہیے تمہیں؟ ان کا لہجہ وہیں سخت تھا۔ میں چاہتا ہوں تم ماہی کا نکاح میرے بیٹے زاویار سے ابھی اسی وقت کر دو۔ زاویار ہمارے گاؤں کا سردار ہے، اور جب ماہی سردار کی بیوی بن جائے گی تو ونی تو دور کی بات، کسی نے اگر اس کا نام بھی لیا تو اس کی نسلیں مٹانے کی ہمت رکھتے ہیں ہم۔ ہمارے گھر کی عزت ہے، اور
سردار کی بیوی ہے وہ، اور اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ باقی 4 لوگ ساکت تھے۔ ماہی تو منہ کھولے عزیز شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ حاتم علوی بھی حیران تھے۔ اگر سب سے پہلے کسی نے ہوش سنبھالا تھا تو وہ زاویار تھا، کیونکہ وہ یہ تو جانتا تھا کہ باپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ انہوں نے حکم دیا تھا اسے جنت سے شادی کرنی ہے، اور اب وہ ماہی کی بات کر رہے ہیں، اور اگر جنت اور ماہی کو دیکھا جائے تو ماہی اس سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اس کی محبت تو اسے نہیں مل سکی۔ اگر اسے زبردستی کے رشتے میں ہی بندھنا تھا تو پھر جنت سے ماہی صحیح۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بالآخر اب وہ باقی لوگوں کے جواب کا منتظر تھا۔ حاتم علوی خود کو سنبھالتے ہوئے عزیز شاہ سے مخاطب ہوئے۔ شاید تم بھول رہے ہو، تم اپنے بیٹے کا رشتہ پہلے ہی کر چکے ہو، اور تم کیا چاہتے ہو کہ ابھی ہمدردی میں تم میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لو گے، اور بعد میں اپنی بیٹے کی شادی تم اس لڑکی سے کرواؤ گے اور اس کے سر پر سوتن لے آؤ گے؟ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ انہیں بس اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر تھی۔ دیکھو، جنت سے شادی کے لیے وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں نے ہی اسے سمجھایا تھا، یہ میرا ہی فیصلہ تھا، ورنہ جنت سے شادی تو وہ پہلے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور جہاں تک بات رہی ماہی کی، تو وہ شگفتہ کی بیٹی ہے، اور میں چاہتے ہوئے بھی شگفتہ کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا۔ یہاں سے بیٹی بنا کر لے جاؤں گا، یقین رکھو مجھ پر۔ وہ اپنے طریقے سے حاتم علوی کو مطمئن کر رہے تھے۔ اتنا تو حاتم علوی بھی جانتے تھے کہ اگر عزیز شاہ نے زبان دی ہے تو پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور پھر ماہی کی دل کی خواہش بھی تو زاویار ہی تھا، اور انہیں خود زاویار پسند تھا، مگر بس اس دشمنی کی وجہ سے وہ چپ رہے۔ اور آج جب قسمت خود ان کے دہلیز پر دستک دے رہی تھی تو وہ کیوں نہ اپنی بیٹی کو اس کی خوشیاں دیتے۔ ٹھیک ہے، ذوالفقار، قاضی اور گواہوں کو لاؤ، ابھی اسی وقت نکاح ہوگا۔ ماہی، تم اندر جاؤ اور تیار ہو کر آ جاؤ، ابھی اسی وقت تمہارا نکاح ہوگا۔ حاتم علوی کو اپنی بیٹی بہت عزیز تھی، اور ایک حد تک تو عزیز شاہ کی باتیں بھی درست تھیں کہ اگر وہ سردار کی بیوی بن جائے گی تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی اسے کچھ کہنے کی۔ ماہی جب کمرے میں داخل ہوئی تو اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نیچے ابھی کچھ پل پہلے کیا ہوا تھا؟ کیا اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں؟ کیا اس کا رونا اس کے اللہ کو پسند آ گیا تھا؟ کیا زاویار اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا؟ ماہی کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ فوراً وہ وضو کر کے شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگی۔ جس رب سے اس نے اسے مانگا تھا، جب وہ اسے عطا کر رہا ہے تو اس رب کے حضور وہ سجدہ کیوں نہ کرتی، سجدہ ریز کیوں نہ ہوتی۔ کچھ پل بعد ایک لال کلر کے جوڑے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جو شگفتہ کی شادی کا تھا۔ وہ پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے یہی سوچا تھا کہ جب بھی اس کی شادی ہوگی وہ اپنی ماں کا جوڑا ہی پہنے گی۔ آج بھی اس کی وہ تمنا پوری ہو رہی تھی۔ وہ شیشے میں خود کا عکس دیکھ رہی تھی، اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد سب لوگ نیچے موجود تھے۔ قاضی صاحب نے کہا شروع کریں۔ عزیز شاہ کی آواز آئی تھی۔ سید زاویار عزیز شاہ بنت سید عزیز شاہ، آپ کا نکاح ماہین حاتم علوی بنت حاتم علوی کے ساتھ 20 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقف کروایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ پہلی نظر والی محبت ہوئی تھی مجھے آپ سے، آپ کو پانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا، مگر شاید میرے نصیب میں آپ نہیں تھیں۔ قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟ آپ خود پتہ لگا لیں، آپ خود نام پتہ لگا لیں، اور اگر نام پتہ کر لیا تو آپ سے ایک چیز مانگوں گا۔ بھلا ہم غریب لوگ آپ امیروں کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ بہت کچھ دے سکتی ہیں، اپنے وعدے پر قائم رہیے گا۔ جب آپ کا نام جان جاؤں گا تو بتا دوں گا۔ قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟ آج میں آپ کو اپنے دل میں ایسی جگہ چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں جہاں پر کوئی نہ آپ کو دیکھے۔ میرے دل پر اب کسی اور کا حق ہونے والا ہے۔ اتنا کر میں آپ کو دل کے کسی ایسے کونے میں ہمیشہ زندہ رکھوں گا۔ قبول ہے؟ اور یہاں ختم
اور یہاں اختتام ہوا زاویار عزیز شاہ کی یک طرفہ محبت کا۔ اور دوسری طرف ماہین سے بھی نکاح کے لیے پوچھا گیا تھا۔ ماہین حاتم علوی، آپ کا نکاح سید زاویار عزیز شاہ کے ساتھ کروایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ دل پر تو آپ کافی وقت سے راج کر رہے ہیں، میں ساری زندگی آپ کے ساتھ مخلص رہوں گی، قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟ میں محبت میں کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں، مگر آپ کو کھونا اور آپ کو بانٹنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، ہمیشہ میرے ہی رہیے گا، قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟ آپ کے دل پر ہمیشہ میری ہی حکومت ہوگی، مجھے یقین ہے اس دل میں پہلے بھی کوئی نہیں تھی، اور میرے آپ کی زندگی میں آنے کے بعد آپ کے دل پر میرا ہی راج ہوگا، بس یہی تمنا ہے، قبول ہے؟ اور یہاں پر مکمل ہوئی ماہین حاتم علوی کی یک طرفہ محبت۔ تو یہاں پہ ختم ہوا ایپیسوڈ، زاویار کی شادی ہو گئی، یعنی ماہین کو یہی لگتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہے، اور اب اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ پہلی نہیں تھی، اور بس دو لوگ ایک ہو گئے۔ اور کیسا لگا ان دونوں کا ایک ہونا، یا کیسا کپل ہے، کچھ ہو، اب آگے جنت کیا کرے گی اور کائنات کیا کرے گی، بہت سارے سسپینس ہیں۔ اور دانین کا کیا ہوا، دانین زندہ ہے نہیں ہے، ابان کہاں گیا، اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بہت ساری چیزیں ہیں، اب وہ آہستہ آہستہ خود ہی پتہ چلتی جائیں گی۔ چلیں پھر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بس یہی کہنا ہے، بار بار کیا کہوں، اللہ حافظ۔